معزز خواتین و حضرات، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ اور ایک ایسا سفر ہے جو کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے طور سے، اپنے طریقے پر کئی ہزار سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، یعنی کوئی نیا سفر نہیں۔ اور یہ سفر بھی ایک ایسے مہینے کے اندر، جس مہینے کے اندر اگر مسافر اپنا دشمن بھی ہو تو اس کو بھی کوئی ایذا نہیں دی جاتی، اس کو تنگ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس مقدس سفر کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور یہ وہ سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کے مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مگر چونکہ مشرکین مکہ، ان کا بغض، ان کی عداوت، ان کی دشمنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ کے دین سے ہے، تو مسلمانوں کو یہ سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یعنی وہ جگہ جہاں پہ مختلف جگہوں سے قبیلے آ کر اپنے طور پہ، اپنے طریقوں پر بیت اللہ کا طواف کرتے، اللہ کی اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان مسلمانوں کو جو کہ نہتے تھے، احرام کی حالت میں تھے، لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے تھے، مگر مشرکین مکہ نے مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دی اور ان کو مکے سے باہر ہی روک دیا۔ یہ ایک ظلم کی داستان ہے جو کہ کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ اسی اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا جا رہا ہے اس میں کہیں بھی کوئی تبدیلی آئے، بہت طریقوں سے مشرکین مکہ سے معاہدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا پیغام بھجاتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں اور آ کے بات چیت طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مشرکین مکہ اس پہ مصر ہیں کہ وہ مکہ میں داخلہ مسلمانوں کو کسی قیمت نہیں دیں گے۔ یعنی انہوں نے اپنی جو اتنے سالوں کی بیت اللہ کا جو خیال رکھتے تھے، وہاں پہ جو آنے والے ہیں ان کا خیال رکھا کرتے تھے، مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے داخلہ نہیں دیا چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ان کے امتی ہیں، اور وہ صرف ایک اللہ کے نام لے ہوا ہے۔ یہاں تک کہ معاہدے کے لیے ایک بندے کو بھیجا گیا جس نے آ کے چند ایسی شرائط سامنے رکھی جو کہ کوئی بھی انصاف طلب بندہ اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ ان معاہدے کی شرائط کو دیکھتے ساتھ ہی کوئی شخص پہچان جائے گا کہ اس میں یقیناً یہ ایک طرفہ معاہدہ ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تھے، آنے کا واحد مقصد ان کا اللہ کے گھر کی زیارت تھا، تو اس لیے اس معاہدے کی بھی اوپر اب ڈسکشن جاری ہے۔ اب اس وقت یہ سچویشن اپنے ذہن میں لے کر آئیے، معاہدہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ میرے نوجوان جو یہاں پہ موجود ہیں، اس وقت سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ینگ صحابہ موجود ہیں، اور اسی اثنا میں ایک مسلمان شخص مکہ سے اس حالت میں کہ اس کے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں لگی ہیں، جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے، اس کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات واضح ہیں، اور بڑی مشکل سے کسی طریقے سے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ تشریف لا چکے ہیں، مکہ سے باہر آ چکے ہیں، تو وہ کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر وہاں پہنچ جاتا ہے، اس خیال سے کہ آج کے بعد اب میرے اوپر مشکلات نہیں آئیں گی، اب تو آسانی ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کھلے ہاتھوں کے ساتھ مجھے قبول کریں گے۔ اس وقت معاہدے کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، اور اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے
کہ یہی شخص ابو جندل رضی اللہ عنہ، ان کا باپ اس معاہدے کو مشرکین کی مکہ کی طرف سے نیگوشیٹ کر رہا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اپنے بھائی کو آتے دیکھتے ہیں مشکل میں گرا ہے، اور ان کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ہمارا ساتھی جو ہے وہ بچ بچا کے آ گیا، مگر اس کو دیکھتے ساتھ وہ والد جو کہ یقیناً کفر کی وجہ سے اس کا دل اس وقت سخت تھا، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو میرا بیٹا ہے اس کو واپس کیا جائے گا، کیونکہ شرط یہ طے پائی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ کوئی مسلمان ہو کے اگر مشرکین مکہ کی عزت سے نکل کے بچ جائے گا، نکل جائے گا، تو اس کو مسلمان واپس کریں گے، مگر اس کے برعکس اگر کوئی مدینہ سے مکہ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ بالکل یک طرفہ سا معاہدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کو واپس کرو، میرے اس بیٹے کو واپس کرو۔ سوچیے اس وقت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ دیکھ رہے ہیں مسلمان موجود ہیں، اتنی مشکلات سے میں آیا ہوں، میرا باپ مشرک ہے، مگر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب معاہدے کے اوپر کیا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیس کو پلیڈ کرتے ہیں کہ اس شخص کو صرف جانے دو، یہ ایک ایکسیپشن ہے، ابھی تو یہ معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا، ابھی تو ہم صرف بات چیت کر رہے ہیں۔ مگر مستخف دل باپ، کیونکہ اس وقت کفر ان کے دل میں موجود تھا، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واپس جائے گا تو معاہدہ ہوگا، ورنہ کوئی معاہدہ نہیں۔ مسلمان ینگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ سوچیے ان کا کیا حالت ہوگی، ان کا خون کھول رہا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ وہ مکہ میں داخلہ نہیں دے رہے مشرکین، دوسرے نمبر پر افواہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ شہید کر دیا، کیونکہ ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ اب ایک مسلمان بھائی ہمارا آیا ہے اور اس کو ہمارے ساتھ واپس نہیں جڑنے دے رہے، کیا کیفیت ہوگی ان کی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ایمان میں پختہ تھے اور عام طور پہ بڑی سختی کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی ایمان کی کیفیت ہی ایسی تھی، غلط بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ابو جندل کی حالت دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم کیوں نہیں واپس لے سکتے، آخر کیا معاملہ ہے؟ الست نبی اللہ حقا، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم جس دین کے اوپر ہیں، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا یہ جو ہمارے سامنے ہمارے دشمن بیٹھے ہیں، کیا یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ باطل نہیں ہیں؟ آخر کیوں ہم اس کو واپس نہیں لے سکتے، کیوں ہم اپنے دین کو نیچا کر رہے ہیں؟ مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، خون خرابہ ختم ہو جائے، مکے میں داخلے کی کوئی صورت بن جائے، اور یقیناً یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی کی وجہ سے کر رہے تھے، اللہ کے کہے پہ کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد جواب یہی تھا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو وہ کام کرتا ہوں جو کہ اللہ مجھے کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہی ہمیں نصرت دے گا، وہی ہمیں کامیاب کرے گا۔ یہ حالات اور اس طرح کے اور بیشتر حالات مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ رہے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف وقتوں پر طرح طرح سے آزمایا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، 4000 کے قریب لوگ جن کو شہید کر دیا گیا ہے، جس میں عورتیں، بچے، بزرگ سب شامل ہیں، تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کو گھر دربدر کر دیا گیا ہے، اپنے گھر وہ نہیں جا سکتے، یا اگر اپنے گھر میں موجود ہیں تو وہ اپنے گھر میں بھی سیف نہیں ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے سوچ لیجیے کہ وہ گھر جو کہ ہمیں چھت دیتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، وہاں پہ وہ بیچارے پریشان بیٹھے ہیں کہ کب کوئی ہمارے اوپر حملہ ہو، اور یہ گھر کی چھت جو کہ ہمیں پروٹیکشن دینے کے لیے ہے، ہمیں سیف رکھنے کے لیے، وہ ہمارے اوپر گر جائے اور ہم اس ملبے کے نیچے دب جائیں۔ ان حالات کے اندر اس وقت بھی امت مسلمہ موجود ہے،
یقیناً ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص بڑا پریشان ہے، اخبار میں، میڈیا میں، ٹی وی کے اوپر یہ سب حالات دیکھتا ہے. مگر چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایسے حالات و واقعات سے گزریں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں. تو ان واقعات کے اندر یہ جو مشکل واقعات ہیں اس وقت اور مشکل حالات ہیں، اس میں کیا پازیٹیوٹی ہمیں نظر آ سکتی ہے؟ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان حالات میں سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو اس جمعہ خطبہ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ چند ایک پہلو کے اوپر نظر ثانی کریں، کچھ روشنی ڈالیں جو کہ ان حالات کے اندر بھی پازیٹیوٹی ہمیں نظر آ سکے، ایک مثبت بات جو ہے وہ نظر آ سکے کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے دل ایمان کے اوپر اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے. آپ دیکھیے اتنے مشکل حالات کے اندر جب صلح حدیبیہ ہوئی، کوئی صحابی جو ہے مینٹلی طور پہ تیار نہیں تھا. ہر کوئی پریشان تھا کہ ہم وہ صلح کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے خلاف ہے، تمام کی تمام مشرکین مکہ کے حق میں ہیں. وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کون سی آیات نازل کی؟ ایسی آیات جو کہ مسلمانوں کو بڑے ہی سکون دیا ہوئے، ایک نئی انرجی دے دی اور وہ ہمت بندھا دی کہ یقیناً اس کے بعد آسانی بھی آنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن آیات کو اس وقت نازل کیا وہ کون سی تھی؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یعنی اصل اور واضح جو فتح ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اب دے دی، بس وہ آئی کیا ہے. اور ہسٹری نے یہ بات بتائی کہ 2 سال کے قلیل عرصے کے اندر 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوا اور 8 ہجری کے اندر مسلمان مکہ کے اندر فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے بغیر کسی خون خرابے کے. ان 2 سالوں کے اندر سب سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے. تو ایک بہترین فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب کی. تو ان حالات کے اندر کیا وہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو کہ ہم سوچ سکتے ہیں؟ نمبر 1، اور خصوصی طور پہ کیونکہ ینگسٹرز کے لیے میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو غور سے سنیں، کیونکہ ینگسٹر جو ہے وہ بہت جلدی افسردہ ہو جاتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں اور تنگ پڑ جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں حالات بڑے خراب ہیں، مسلمان جو ہے ہر جگہ پٹ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنا دین چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے. پہلی چیز یہ پچھلے 70-80 سالوں کے اندر پہلا موقع ہے جس کے اندر مسجد اقصی اور فلسطین کا کیس اس لیول کے اوپر لڑا جا رہا ہے. اتنی نو ہاؤ شاید ہی کسی وقت فلسطین اور غزہ کے بارے میں، مسجد اقصی کے بارے میں لوگوں کے اندر تھی. یہ فلسطین کے لوگ آج نہیں لڑنا شروع ہوئے، آج ان کے یہ حالات نہیں ہوئے، یہ جو ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے یہ آج نہیں ہونا شروع ہوئی، بلکہ پچھلے 70-75 سالوں سے ہوتی جا رہی ہے. پاکستان بننے کے 1 سال بعد جو ہے وہ اسرائیل نے اپنی اسٹیٹ کو اناؤنس کیا 1948 کے اندر، اور تب سے بلکہ اس سے پہلے سے یہ حالات جو ہے وہ ان کے اوپر ہے. مگر آج اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ورلڈ سٹیج کے اوپر اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. الحمدللہ مسلمان اپنے طریقے سے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ مظاہروں کی صورت میں ہو، چاہے وہ پریشر گروپ کی صورت میں ہو، اس بات کو ہر جگہ کے اوپر جا کے واضح کر رہے ہیں. بلکہ اللہ تو جس سے کام لینا چاہے، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اب اس بات کو پہچان گئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ دے دی ہے، آج الحمدللہ وہ بھی مسلمانوں کے اور فلسطین کے حق میں باتیں کر رہے ہیں. یہ کام آج سے 70-80 سال پہلے نہیں ہو سکا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے اندر یہ ایک فائدہ مسلمانوں کے لیے رکھا کہ یہ جو غزہ کا کیس ہے، فلسطین کا کیس ہے، اور خاص طور پہ مسجد الاقصی کا کیس ہے، وہ دوبارہ ہائی لائٹ ہو گیا. کتنے سارے ایسے ایگریمنٹس ہونے جا رہے تھے جو اس وجہ سے رک گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان چیزوں سے محفوظ کر لیا. مگر اسی کے ساتھ ساتھ
کیونکہ جو چیز کے اوپر جو میں بات کروں گا ہم نے انورڈلی اپنے اندر بھی دیکھنا ہے کہ اس سے ہمیں لیسن کیا مل رہا ہے, ہم کر کیا سکتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اس وقت کہاں کھڑے ہیں. افسوس کے ساتھ اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان نسل جو صرف اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہے. آپ شاید بہت سے لوگوں سے جب یہ سوال پوچھیں کہ فلسطین ہے کس جگہ پہ, تو وہ نقشے کے اوپر ہاتھ نہ رکھ سکیں کہ فلسطین کہاں موجود ہے. ان کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. تصویروں میں بھی اگر دیکھا ہے تو غلط چیزیں دیکھ رکھی ہیں. یہاں تک کہ اگر ان کو صرف تھوڑی سی ہسٹری بھی پوچھ لی جائے کہ فلسطین اور اسرائیل کا یہ مسئلہ کیا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے, تو ان کو شاید کوئی علم نہیں ہوگا. یہ وہ ہماری نوجوان نسل ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے, اپنے آپ کو علم والے کہتے ہیں, پڑھے لکھے نالجبل لوگ کہتے ہیں, لٹریٹ لوگ کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے حالات ہیں. تو یہ وہ وقت ہے, خاص طور پہ کیونکہ یہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں, یہ وہ وقت ہے کہ اس بارے میں جانیے کہ یہ ایشو ہے کیا. مسلمانوں کو, خاص طور پہ یہودی کیوں زد و کوب کر رہے ہیں, کیوں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, مسلمانوں کا قصور کیا ہے, اور یہ جو یہودی ہیں یہ چاہتے کیا ہیں, کیوں پوری دنیا ان کے پیچھے کھڑی ہے, اور اس طرح کے کام ہو رہے ہیں جو کہ ہر UN ریزولوشن کے بھی خلاف ہے, جو ہر انسانی جو حقوق ہیں ان کی تنظیمیں ان کے کہے ہوئی باتوں کے خلاف ہیں, اور کیوں وہ ہمارے دین کے بالکل خلاف چیزیں جا رہی ہیں. دوسری چیز جو کہ اسی جو ابھی انسیڈنٹ چل رہا ہے اس سے ایک فائدہ جو ہوتا ہے, یا ایک پازیٹیو پہلو جو اس کا, یا مثبت پہلو جو اس کا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کے اندر ایمان کی تجدید کر دی ہے. ان کی ایمانی قوت اور ایمان کا جو لیول ہے وہ ایک دم سے انکریز ہو گیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا اخباروں اور ٹیلی ویژن کے اوپر, تو ایک دم سے ان کے اندر جو مسلمان ہے وہ جاگ اٹھتا ہے, ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, یہ بھی تو ہم جیسے لوگ ہیں, ہم جیسے کلمہ گو ہیں. جس طرح ہمارے گھر میں بچے ہیں ان کے گھروں میں بھی تو بچے ہیں, کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے, اور خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی ایمان کی حرارت ایک مسلمان کے لیے ایک اہم معاملہ ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں, زندگی موت کا تو کسی کا پتہ نہیں, تو ہم ایمان کی بہترین کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اچھے اور برے وقتوں سے. کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں, اس کی طرف رجوع کر جائیں. تو یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دے دیا کہ ہم اس کی طرف رجوع کر سکیں. مگر پھر انالیسس اپنا کیجیے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دین کی خاطر لڑ رہے ہیں, مٹ مٹ رہے ہیں, شہادت کا رتبہ حاصل کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ہمارے پاس وقت بھی ہے, صحت بھی ہے, سیفٹی بھی ہے, ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں بھی رہ رہے ہیں, مگر ہم جو روزمرہ کے بیسک کام ہیں دین کے وہ بھی نہیں کر پا رہے, نمازیں نہیں پڑھ پا رہے, اللہ کی خاطر جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے عبادات نہیں اپنی پوری کر پا رہے. بیسک کام جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں. نماز اسلام اور کفر میں تمیز کرنے والی چیز ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں وہ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر پاتے. کتنے میرے بھائی ہیں جو مسجد کے اندر جا کے نماز کو ادا کرتے ہیں. کتنی میری بہنیں ہیں جو گھر کے اندر اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ نماز کے وقت اول وقت میں نماز ادا کی جائے. بچوں کی تربیت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رمضان کے اندر مشکل سے روزے رکھ پاتے ہیں, نوافل روزے تو رکھنا ایک الگ بات ہے. اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتے, اللہ کے خلاف ہر وقت حالت جنگ میں ہوتے ہیں, انٹرسٹ پہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ہر فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے, کوئی خوف نہیں ہے, سیفٹی کے اندر موجود ہے, مگر پھر بھی ہم وہ ایمانی جذبہ ہمارے اندر وہ پیدا نہیں ہو پا رہا. الا ماشاء اللہ, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی رحمت کو ابھی بھی باقی کر رکھا ہے. تو یہ وہ وقت ہے, یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں.
دوبارہ سے انورڈلی دیکھنا شروع کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا اس لیے کیا تھا. یہ زندگی اور موت ہوئی اس وجہ سے, اس کی تخلیق ہی اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکے کہ میں نے اور آپ نے اس دنیا کے اندر کون سے عمل کیے. اچھے عمل کریں گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. ایک اور جو مثبت بات جو ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے اندر چند ایک لوگوں کو بہترین مرتبے میں فائز کرنا چاہتے ہیں اور ان کو شہادت جیسی موت نصیب کرتے ہیں. اور وہ شخص صحیح معنی میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر شہادت کا شوق نہ موجود ہو, اس کے اندر وہ جذبہ نہ ہو, وہ تمنا نہ رکھتا ہو کہ اللہ کی خاطر لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں. ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے بہن اور بھائی, آپ سب نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ ایک چھوٹا بچہ جو کہ اپنے سے بھی چھوٹے بچے کو کیا کر رہا ہے, کلمہ پڑھا رہا ہے. وہ بچہ جو ہے وہ لہو لہان ہوا ہے, شدید زخمی ہے, اور وہ بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, اس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہے, شاید 8-10 سال کا ہوگا, مگر وہ اپنے بھائی کو کلمہ پڑھا رہا ہے. وہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے جس میں والد اپنے سامنے اپنے گھر والوں کی میتیں رکھی ہوئی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے گھر والوں کو قبول کر لیا اپنے پاس. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ, کہ جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نقصان دونوں طرف ہوا, اور اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلتے رہتے ہیں حالات و واقعات کو لوگوں کے لیے. اور اس کی وجہ کیا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, ایمان کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو شہادت کے رتبے میں نصیب کریں, اپنے لیے شہید ایکسیپٹ کر لیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو وہ لوگوں کو تو یہ شہادت کا رتبہ نصیب ہو گیا. میں اور آپ جو یہاں موجود ہیں, ہم میں سے کتنے کے دلوں کے اندر شہادت کا وہ طلب موجود ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کس حد تک تیار کر رکھا ہے؟ یعنی اس بچے نے اگر اپنے بھائی کو کلمہ پڑھایا ہے تو اس کی تیاری تھی, اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا. ہمارے بچے تو اگر شاید ایسی کوئی صورت آ جائے تو وہ چیختے چلاتے ہوئے نظر آئیں, بلکہ ان سے زیادہ تو ہم چیختے چلاتے ہوئے نظر آئیں, کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہی موجود نہیں ہے. ہم ادھر ادھر بھبرے ہوئے نظر آئیں گے, ایک ذرا سی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. مگر اللہ نے ان کو ایسی آزمائشوں میں ڈالا اور یقیناً وہ آزمائش برداشت کر سکتے تھے, اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اس طرح سے ٹیسٹ کیا. ہم تو یقیناً اس قابل بھی نہیں ہیں, اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا نہیں ہے, تبھی ہم پہ یہ آزمائش بھی نہیں ڈالی. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ ہی رکھی. ایک اور جو مثبت چیز اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر سچے کو, کھرے کو اور جھوٹے اور کھوٹے کو واضح کر دیتے ہیں, جیسے غزوہ احد کے اندر بھی ہوا اور مختلف وقتوں پہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو نفاق جن کے دلوں میں ان کو جان لیں. تو آج دیکھیے ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو اس اسرائیلی پروپیگنڈے کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ غلطی تو انہی لوگوں کی تھی, انہوں نے کیونکہ شروع کی جنگ, اس وجہ سے جو ہے وہ یہ حالات ہیں. یہ اصل قاتل اگر دیکھیں تو یہ مسلمان ہیں, یہ حماس والے ہیں, یہ فلانی آرگنائزیشن والے ہیں. کیا ہماری آنکھیں بالکل اندھی ہو گئی ہیں؟ ہم نہیں دیکھ رہے کہ پچھلے 70-80 سالوں سے مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے؟ اس جو بالکل واقعہ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دن کیا ہوا, مگر اس کے اوپر بیس کر کے ہم مسلمانوں کی جتنی کوششیں ان کو رد کرنے جا رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں جو کہ یقیناً ہمارے دشمن ہیں, جو سرٹیفائڈ دشمن ہیں. اللہ نے جن کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں, ہم ان کو دوست بنانے جا رہے ہیں, ان کی باتیں سن کے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ موقع ہے جس کے اندر کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے. جب اچھے حالات ہو تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے, اصل میں برے حالات کے اندر, مشکل حالات کے اندر ہی پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے.
تو اس سے جو بات ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور جو واقعی میں سچا دوست ہے اس کو اپنائیں، اس کے ساتھ دوستی کریں، اور جو ارد گرد ہمارے یہ جو جھوٹے لوگ موجود ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں، ورنہ ان کے اثرات آپ کے ذہنوں پر آئیں گے۔ ہم بھی انہی کی طرح جو ہے غلط رستوں کے اوپر نکل جائیں گے، غلط باتیں سوچنا شروع ہو جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی ہم سے دور ہٹ جائے، یعنی ہم ایمان والے بھی نہ رہ سکیں۔ اور آج کل بڑے ہی آرگنائز طریقے سے جو ہماری نوجوان نسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بالکل ایسے ہی کیا جا رہا ہے۔ اتنی چیزوں کو خلط ملط کیا جا رہا ہے، اتنی کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے کہ جو حقیقت ہے، جو حق ہے، انسان اس کو چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، خاص طور پہ آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، حق بات کو پہچاننا ہے۔ اور حق بات کو کیسے پہچانیں گے؟ جب اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تبھی آپ کو حق بات ملے گی۔ آپ کو سوشل میڈیا سے، ٹی وی سے حق بات نہیں مل سکتی، وہاں سے آپ کو جھوٹی خبر ہی ملے گی۔ انسان کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو حقیقت ہے، یونیورسل حقیقت ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ اس کے لیے ہر چیز میں بہتری ہے، ہر کام ہی جو ہے اس کے لیے خیر لے کر آتا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی اچھی بات آتی ہے تو شکر کرتا ہے اللہ کا، یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر جو ہمارے سلف گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، وہ کیا کہا کرتے تھے کہ جب انسان کے اوپر آزمائش آئے، کوئی مشکل آئے، تو یہ اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، اور ایک عقل مند شخص جو ہے یہی اس کو پہچان سکتا ہے۔ اور وہ کیا بہتری ہے، چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ ان مشکل وقت کے اوپر صبر کرتا ہے، اور اس صبر کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو ایک طرف گناہ مٹ رہے ہیں، دوسری طرف نیکیاں ایڈ کی جا رہی ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جو لاپرواہ ہوتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، اس کو لوٹنے کا، رجوع کرنے کا، پلٹنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک دم سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، واپس پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان، اس کو یہ یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ اس وقت میرے پاس صحت بھی ہے، میرے پاس ٹائم بھی ہے، میرے پاس سیفٹی بھی ہے، تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس وقت کر لوں، ایسا نہ ہو کہ بہت لیٹ ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو ایسے موقعوں کے اوپر توبہ استغفار کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے اس کے اوپر توبہ طائب ہو جائے۔ اور آخری چیز یہ کہ اس کو صدقہ اور خیرات کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مشکل دور ہٹ جاتی ہے، اپنے بھائی کی مدد کر کے اس کو ثواب ملتا ہے، تو یہ اس کے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم ان مشکل حالات کے اندر، ان حالات و واقعات کے اندر ایمان کو بھی مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد بھی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیار بھی کر سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اور مشکل حالات ہمارے اوپر آئیں، اور یقیناً مشکل حالات آنے ہیں، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی مسلمانوں کو مشکل حالات آنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر سکیں، اور اپنے آنے والی جو نسل ہے، اپنے بچے جو ہیں، ان کو بھی اس کے لیے تیار کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔